السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت چونکہ خالق اور مالک ہے اس پوری کائنات کا، تو اس کائنات کو صحیح طریقے پر چلانے کے لیے اس کائنات میں رہنے والے، بسنے والے تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کی ان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کو کما حق و ہو پورا کرنے کے لیے، اور اس دنیا میں جتنے بھی مسائل درپیش آتے ہیں ان سب کو حل کرنے کے لیے اسی خالق اور مالک نے ایک پورا نظام، پورا دستور، پورا منشور دیا ہے۔ ایسے قوانین اللہ رب العزت نے بتائے ہیں
کہ اگر ان کا نفاذ کر دیا جائے تو اس کائنات سے ہر قسم کی بدامنی، ہر قسم کی شرارت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہر قسم کا خون خرابہ ختم ہو سکتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کو مکلف بنایا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات دو طرح کے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کا حکم کونی ہے جس پر ہر مخلوق مجبور ہے، وہ اس حکم کو ماننے پر مجبور ہے، یعنی اس کی فطرت ہی ایسی ہے، وہ اس سے باہر نکل نہیں سکتا۔ جیسا کہ بکری گھاس کھانے پر مجبور ہے، شیر گوشت کھانے پر مجبور ہے، شیر گھاس نہیں کھائے گا، بکری گوشت نہیں کھائے گی۔ اس طرح کی کچھ چیزیں انسانوں میں بھی ہیں کہ وہ اپنی فطرت کے اندر رہ کر کچھ کام کر سکتا ہے، اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو اب وہ گوشت کھائے گا، وہ سبزی کھائے گا، جو چیزیں کھانے والی ہیں۔ اب وہ لوہے کو نہیں کھا سکتا، اس کا دل بھی نہیں کرے گا، نہ اس کے بس میں ہے کہ وہ اس کو کھائے۔ اسی طرح پتھر کو ایسے وہ چبائے گا تو چبایا بھی نہیں جائے گا، اس کو کھائے گا بھی نہیں۔ لیکن کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو پتھر بھی کھا جاتی ہیں، پتھر ہضم بھی ہو جاتا ہے انہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم کونی ہے کہ پوری کائنات اس حکم کی پابند ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ لیکن کچھ اللہ رب العزت کے حکم ایسے ہیں جو شرعی ہیں، وہ صرف ان مخلوقات کے لیے ہیں جو اللہ کے حکموں کی پابند ہیں، جن کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے، جن کے لیے جنت اور جہنم ہے، جن اور انسان۔ یہی ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے شرعی احکام سے تجاوز کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اس دنیا میں خون خرابہ پیدا ہوتا ہے، دنگا فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب تک اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ان قوانین کی پابندی نہیں کی جائے گی اور ان قوانین کو نافذ نہیں کیا جائے گا، تب تک اس کائنات سے خرابی دور نہیں ہو سکتی، امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا، ہر شخص کو اس کا حق نہیں مل سکتا جب تک اللہ رب العزت کے قوانین کو نافذ نہ کر دیا۔ اب ہر انسان جو بھی اس دنیا میں ہے، اس کے بہت سے حقوق ہیں جن کو سمیٹ کر اگر بیان کیا جائے تو 3 بڑے بڑے حقوق ہیں اس کے۔ اب جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام آپ انہیں کہہ لیں، جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتی ہیں، یہ جنہیں مہذب اقوام سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے یا پرامن بنانے کے لیے اپنی سوچ اور فکر کے تحت قوانین بنائے ہیں، ان سارے قوانین کا مدار بھی انہی تینوں اصولوں پر ہے، انہی تینوں حقوق پر ہے کہ ایک انسان کو جینے کا حق ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، اس کو وہ حق ملنا چاہیے، ہر صورت میں ملنا چاہیے۔ کوئی شخص اس کی زندگی کو ختم کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس کو ختم کرے کسی کی زندگی کو تو پھر اس کو سزا ملے گی، تاکہ وہ دوبارہ ایسا اقدام نہ کرے یا اس کو دیکھ کر کوئی اور ایسا اقدام نہ کرے۔ ایک جان اگر چلی گئی ہے تو باقی جانوں کو محفوظ کیا جا سکے، ان کی حفاظت کی جا سکے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون تو ہر ترقی یافتہ قوم نے، ہر مہذب معاشرے نے جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتا ہے، بنایا ہے نا۔ سزائیں بنائی ہیں، ان میں سے کچھ جسمانی سزائیں ہیں، کچھ نفسیاتی سزائیں ہیں، قید کی، جیل کی سزا ہے، اور بھی کچھ ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسرا حق جو ہر انسان کو ملنا چاہیے وہ اس کی عزت کا حق ہے۔ ہر انسان اپنی عزت نفس رکھتا ہے، کوئی شخص اس کی عزت کو پامال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر کوئی اس کی عزت کو پامال کرے گا تو پھر کوئی نہ کوئی قانون تو بنایا ہے ہر معاشرے نے
کہ اس قانون کے ذریعے ہم یہ آئین بناتے ہیں، یہ اپنے قانون کا حصہ بناتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جرم کرے جس سے کسی کی عزت مجروح ہوتی ہے تو پھر اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا کہ آئندہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ اور تیسرا بڑا حق جو ہے وہ مال، ہر شخص، ہر آزاد انسان، اب تو سارے ہی آزاد ہیں، کہنے کو تو سارے ہی آزاد ہیں، دنیا کہتی ہے کہ ہمیں آزادی مل گئی، لیکن حقیقت میں تو غلام ہیں۔ تو ہر آزاد انسان کو ملکیت کا حق ہے کہ وہ اپنا مال بنا سکتا ہے، وہ مال جمع کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے۔ کسی کو قطعاً کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس کے مال کو ناجائز طریقے سے زبردستی ہڑپ کر لے، کھا لے۔ ایک پیسہ بھی، ایک روپیہ بھی کسی کا کوئی ضبط، کوئی غبن نہیں کر سکتا۔ ہر مہذب معاشرے نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے بھی کوئی قانون بنائیں۔ اپنے اپنے طور پر انہوں نے قوانین بنائے بھی ہیں، لیکن آپ پوری دنیا میں سروے کر کے دیکھ لیں، غور کر لیں، اسٹڈی کر لیں، جرائم کی شرح دیکھ لیں، کتنا مہذب معاشرہ ہے، کتنا ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اور انہوں نے کیا کیا قوانین بنائے ہیں، اور ان قوانین کی وجہ سے کیا وہاں جرائم ختم ہو گئے ہیں یا انتہائی ڈیڈ لیول پہ آ گئے ہیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہیں بھی ایسا نہیں۔ امریکہ جیسا سپر پاور ہے، سائنس میں بھی ترقی ہے، مہذب معاشرہ سمجھا جاتا ہے، لوگ امریکہ کا ویزا لینا وہ بڑی سعادت سمجھتے ہیں، زندگی کا ایک بڑا مقصد حاصل ہو گیا جی، اس کو ان کا ایک رہائشی کارڈ مل گیا۔ لیکن کیا وہاں لوگوں کی جان محفوظ ہے؟ کیا لوگ وہاں بلا خوف و خطر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا وہاں روزانہ کی بے شمار لوگ قتل نہیں ہوتے، لوگ زخمی نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کا خون نہیں کیا جاتا، حملے نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ان کی شرح ہے، لوگوں کے جان سے جانے کی شرح، قتل کی شرح، فائرنگ کر کے قتل کر دیا، کسی کو کسی طرح کچل دیا، قتل کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں یو کے بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑا ملک ہے، بڑی بڑی سلطنت ہے، پوری دنیا میں اثر و رسوخ ہے۔ لندن جیسا ایک بڑا مشہور شہر ہے ان کے پاس، وہاں قوانین بھی ہیں، اپنے قوانین ہیں وہاں۔ اب یورپ سے الگ ہو گیا، پہلے یورپ کے ساتھ تھا تو قوانین تھے، اب بھی ان کے قوانین، بڑا مہذب معاشرہ سمجھا جاتا ہے۔ لندن کا ویزا کسی کو مل جائے تو سمجھو، وہ تو سمجھتا ہے کہ میری تو زندگی بن گئی ہے۔ تو کیا وہاں قتل نہیں ہوتے ہیں؟ وہاں لوگ جان سے نہیں جاتے ہیں؟ کیا وہاں جرائم کی شرح بالکل ختم ہونے کے برابر ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ آپ آئے دن پڑھتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مسلمان فیملی پر ایک شخص نے، انتہا پسند نے، جان بوجھ کے گاڑی چڑھا دی، 4-5 افراد موقع پہ مر گئے۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے مسلمان کہ میں یہاں سے، پاکستان میں بڑی بدامنی ہے، پاکستان میں تو میری جان محفوظ نہیں ہے، میرا مال محفوظ نہیں، تو میں امریکہ میں چلا جاتا ہوں، میں یو کے میں چلا جاتا ہوں، میری وہاں مال جان کی حفاظت ہو جائے گی، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں، جرمنی جیسا ملک ہے، جاپان جیسا ملک ہے، جو بڑی بڑی ترقی یافتہ اقوام سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک ملک سعودی عرب بھی ہے، باوجود اس کے کہ وہاں بھی بڑی خرابیاں ہوں گی، فرشتے تو نہیں رہتے نا، انسان ہی رہتے ہیں، انسان جہاں رہتے ہیں خرابیاں ہوں گی۔ اور پھر حکمران ہیں، اور اس دور میں سارے حکمران آہستہ آہستہ دنیا داری کی طرف مائل ہو گئے ہیں، باوجود ان خرابیوں کے وہاں کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ اللہ کی حدود کا نفاذ ہے،
اب باقی سارے ملکوں کے مقابلے میں وہاں قتل ہونے والوں کی شرح دیکھ لیں، کتنے لوگ روزانہ قتل ہوتے ہیں یا سالانہ قتل ہوتے ہیں، امریکہ میں کتنے ہوتے ہیں، اور دیگر ممالک میں جرمنی اور اسی طرح یہ جو اٹلی جیسے ممالک ہیں وہاں کتنے قتل ہوتے ہیں۔ شرح دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ فرق، زمین آسمان کا فرق نظر آئے۔ اسی طرح دوسرا حق انسان کا وہ اس کی عزت کی حفاظت، عزت کی ایک فرد کی اپنی عزت ہے، ایک معاشرے اور خاندان کی عزت ہے۔ قوانین سب نے بنائے ہوئے ہیں، تو کیا ریپ کیسز جو ہیں امریکہ میں، یو کے میں، اٹلی میں، جاپان میں، جرمنی میں، ان ممالک میں کیا ختم ہونے کے برابر ہو گئے؟ کیا بالکل زیرو کے برابر ہیں، یا اکا دکا کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے؟ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، کبھی ہماری عزت بھی اس پر بھی حرف آ سکتا ہے، ہماری عزت بھی پامال ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں ان کے ریپ کیسز کی شرح، وہاں بدکاری کی شرح، وہاں زنا کی شرح وہاں بہت بلند ہے۔ اور سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں وہاں ریپ کیسز کتنے ہیں ان ملکوں کے مقابلے میں جو مہذب و ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں۔ وہاں کیا ہے، کسی نہ کسی سطح پر کچھ نہ کچھ حدود اللہ کا نفاذ ہے، 100% نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہ کچھ حدود اللہ کا نفاذ ہے، تو اس کی برکت کیا ہے، لوگوں کی جان بھی بڑی حد تک محفوظ ہے۔ اب ایک بندہ امریکہ میں جاتا ہے، اس کو اپنی جان کی حفاظت کے حوالے سے اتنا اطمینان نہیں جتنا سعودیہ میں جانے والے کو۔ اس کو پتہ ہے وہاں تو واقعات ہی کئی مہینوں بعد ایسے واقعات کہیں سامنے آتے ہیں، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو۔ نہ لوگ اسلحہ اٹھا کے پھرتے ہیں، امریکہ میں چلے جو لوگ اسلحہ اٹھا کے پھر رہے، اسلحہ بہت زیادہ وہاں استعمال ہوتا ہے، لوگ خریدتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، جبکہ سعودیہ میں ایسا نہیں ہے، کسی کو اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ نہیں پاس رکھنا پڑتا، وہ بھی بے فکر اس حوالے سے کہ یہاں مجھے یہ مسئلہ ہے، مال کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے بہت کم شرح ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح مال کی حفاظت ہر فرد کا ایک بنیادی حق ہے۔ مال کیا وہاں مال لوٹا نہیں جاتا؟ ڈاکے چوریاں وہاں نہیں ہوتی ہیں؟ ان مہذب اور ترقی یافتہ ممالک ان کے مقابلے میں جہاں حدود اللہ کا کچھ نہ کچھ نفاذ ہے، وہاں کا فرق آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے قوانین۔ ایک قانون مخلوق نے بنایا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے، اور ایک خالق نے بنایا ہے جو کہ اللہ رب العزت مالک ہے پوری کائنات کا، جو کہ پیدا کرنے والا ہے۔ اسے بہتر طور پر معلوم ہے کہ ان کا فائدہ کس میں ہے، کون سا قانون ہوگا تو یہاں امن آئے گا، جان کی حفاظت کے لیے کون سا قانون ہونا چاہیے، عزت کی حفاظت کے لیے کون سا قانون ہونا چاہیے، اور مال کی حفاظت کے لیے کون سا قانون ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے، اسوہ حسنہ کے ذریعے ان حدود کا نفاذ کر کے دکھا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کیس آیا چوری کا آپ کے پاس، آپ کے بڑے پیارے صحابی، ایسے صحابی جن کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ ان کی بات کبھی رد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں کبھی ان کی کوئی بات رد نہیں گئی، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ ایک نواسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک سائیڈ ایک ران پہ بٹھاتے ہیں اور دوسرے نواسے کو دوسری سائیڈ پہ بٹھاتے ہیں، دوسرے یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دوسری سائیڈ پہ بٹھاتے ہیں، یعنی جس طرح اپنے نواسے سے پیار ہے اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بڑا پیار ہے۔ ایک عورت کا کیس آیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اب اللہ کی حد نافذ ہونی ہے، ہاتھ کاٹا جانا۔ اب اس کے خاندان والوں کو پریشانی ہوئی کہ ہماری عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بدنامی بہت زیادہ ہے۔ کوشش کی کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ٹل جائے، تلاش کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اپروچ کیا جائے۔
کون سی سفارش آپ کے پاس بھیجی جائے گی جس کو آپ رد نہ کر سکیں؟ اب ڈھونڈنے والوں کو تو یہ تو پتہ نہیں تھا نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کی حدود کا معاملہ ہے، سفارش تو چلے گی نہیں۔ لیکن انہوں نے کوشش کی، اسامہ بن زید کو تلاش کیا کہ یہ ایسے شخص ہیں، ایسے فرد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بات رد نہیں۔ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین افراد میں سے، جن سے آپ کو بڑا پیار ہے۔ اسامہ بن زید کو کہا کہ آپ سفارش کر دیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی، ابھی ظاہر ہے کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، شریعت ابھی نازل ہو رہی تھی، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو صحابہ کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی صورت نکل آئے، ابھی وہی نازل ہوتی ہے، بہت سارے اور معاملات بھی تو بدلے ہیں، ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی کوئی رخصت آ جائے، سفارش تو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کر دی کہ اللہ کے رسول اس عورت کو چھوڑ دیجئے، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، اللہ کی یہ حد نافذ نہ کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ اسامہ تم کیا بات کرتے ہو؟ کیا تم نے بات کی ہے؟ اللہ کی حدود میں سفارش کی ہے کہ اللہ کی حد کو نافذ نہ کیا جائے؟ اللہ کی قسم اس عورت کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹتا اگر وہ چوری کرتی۔ یہ اللہ رب العزت کی حدود، ان کا نفاذ اتنا زیادہ ضروری ہے، اتنا زیادہ ضروری ہے، ان کے بغیر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ معاشرے میں امن آ جائے، جان بچ جائے، لوگوں کی محفوظ ہو جائے، لوگوں کی عزت محفوظ ہو جائے، لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے، تصور ہی نہ کریں آپ کہ اللہ کی حدود کے بغیر یہ چیزیں ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں ہیں، ایک شخص شادی شدہ ہو کر بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جائے گا، اس کو رجم کرنا کہتے ہیں، اردو میں سنگسار کرنا کہتے ہیں، پتھر مار مار کے جان سے مار دے۔ لوگ کہتے ہیں کتنی وحشیانہ سزائیں ہیں اس دور میں، 21ویں صدی میں پتھر کے دور کی سزائیں۔ اللہ رب العزت اس کائنات میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، ارحم الراحمین، اس کائنات کی سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ رب العزت، سب سے زیادہ شفیق ذات اللہ رب العزت، سب سے زیادہ حکیم ذات، حکمت والی اللہ رب العزت، سب سے زیادہ علیم ذات، سب سے زیادہ اس بات کا علم رکھنے والی کہ اس قانون کو نافذ کرنے سے کیا خوبیاں پیدا ہوں گی اور کیا خرابیاں آئیں گی، ان سب کو سب سے بہتر جاننے والی ذات اللہ رب العزت۔ اس نے یہ قانون دیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں یا ان سزاؤں کو لاگو کرنے سے معاشرے میں وحشت پیدا ہو جائے گی، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کا بھی انکاری ہے، اللہ رب العزت کی تعلیمات کا بھی انکاری ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے حکمران اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کر رہے، دو گروہ پھر پیدا ہو گئے، حکمرانوں کا طرز عمل دیکھ کر دو گروہ پیدا ہوئے۔ ایک تو گروہ وہ پیدا ہوا، اس نے کہا کہ یہ اللہ کی حدود کا نفاذ نہیں کرتے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی حدوں کو نافذ نہ کرے، وہ جو قانون اللہ کی شریعت کے مطابق نہ بنائے، وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہے، فلاں نام لے کر، فلاں نے چونکہ اللہ کی حدوں کو نافذ نہیں کیا، اس کے پاس سلطہ بھی آیا، حکومت بھی آئی، اس کے پاس گورنمنٹ آ گئی، لیکن اس نے نہیں کیا، لہٰذا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، واجب القتل ہو گیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی شریعت کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے، نہ اس آیت کا یہ مقصد ہے کہ جو بھی شخص اگر اس نے اللہ کی حد کو نافذ نہیں کیا تو اس کو فوراً کافر کہہ دو اور اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اس ارادے سے اللہ رب العزت کے
احکامات کو ناقص سمجھتا ہے کہ اللہ کی حدود کو نافذ کرنے سے معاشرے میں امن نہیں آ سکتا، بلکہ یورپ کے بنائے ہوئے امریکہ کے بنائے ہوئے قوانین سے، اقوام متحدہ کے بنائے ہوئے چارٹر سے امن آ سکتا ہے، تو ایسا شخص بلا شبہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی سستی کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے قوانین برحق ہیں، اللہ کے قوانین کو نافذ ہونا چاہیے، لیکن سستی اور کوتاہی کی وجہ سے، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے مال دولت کی ہو کہ میری کرسی چلی جائے گی، میرا عہدہ چلا جائے گا، میں اگر ایسا اقدام کرتا ہوں امریکہ پابندیاں لگا دے گا، یورپ پابندیاں لگا دے گا ہم پر، ہمارا تو جینا محال ہو جائے گا، میری تو کرسی چلی جائے گی، مجھے تو کرسی سے ہٹا دیا جائے گا، قتل کروا دیا جائے گا، ایسی کوئی بات ہے تو ایسا شخص گناہگار ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، لیکن کافر نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو برحق سمجھتا ہے۔ کیا ہم خود روزانہ ایسے معاملات ہم سے سرزد نہیں ہوتے؟ ہم جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں نا، گناہ سمجھتے ہیں، اللہ نے منع نہیں کیا جھوٹ بولنے سے، لیکن بول دیتے ہیں نا، کبھی انسان ہے نا، بولا جاتا ہے نا ہم سے، تو کہ ہم بھی کافر ہو جائیں گے؟ پھر ہم نے جان بوجھ کر اللہ رب العزت کی مخالفت کر دی۔ چغلی کرنا جرم ہے نا، بہت بڑا جرم ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کسی انسان سے ہو جاتی ہے نا، جانتے بوجھتے، لیکن وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہوتا۔ نماز میں کوتاہی لوگ کر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز، لیکن کبھی چھوڑ دی نماز، کوئی پتہ ہے جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کفر کہا ہے، نماز چھوڑنا بھی، لیکن اگر سستی اور کوتاہی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میرا گناہ ہے، جرم ہے، ایسا شخص کافر نہیں ہوگا، فاسق ہو جائے گا، ظالم ہو جائے گا، گناہگار ہو جائے گا۔ اب دو طبقے پیدا ہو گئے، ایک طبقہ وہ جنہوں نے بس اس آیت کو دیکھا کہ اللہ کی حدوں کو نافذ نہیں کیا جا رہا، لہٰذا کافر، شدت پسندی پر اتر آئے، اسلحہ اٹھا لیا، شریعت کے نفاذ کے لیے مسلح تحریکیں چلا دی۔ اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ جو بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے کہ اگر حکمران اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کرتے تو ہم کم از کم ان کو دعوت تو دیں، اپنا کردار تو ادا کریں، کم از کم ایمان میں تو پیش کریں کہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو نافذ کرو، کوئی ایسی تحریکیں تو ہوں، ایمان میں جمع ہوں، کوئی ایسا کوئی تقریر تو ہو ایمان میں، کم از کم ممبر و محراب سے یہ پیغام تو جائے ان میں کہ آپ کی سستی ہے یا آپ کی کوتاہی ہے یا آپ کا جرم ہے، اسے ختم کرو۔ ایک طرف وہ انتہا ہے اور دوسری طرف یہ انتہا ہے کہ ہم نے اللہ کی حدود کو بھلا ہی دیا ہے، اور ہم نے اس بات پہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ ہم اب یورپ کے اور امریکہ کے بنائے ہوئے قوانین پر ہی اپنی زندگی بسر کریں، اسی میں ہم نے امن تلاش کرنا ہے، اسی سے ہم نے اپنے ملک کو چلانا ہے۔ سود کا معاملہ دیکھ لیں، پوری معیشت ہماری سود پہ چل رہی ہے، لیکن سارے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ علماء نے کوشش کی، کسی دور میں کوشش کی، پیغام پہنچا، اسمبلیوں میں بھی گیا، آگے معاملہ پھر عدالت میں جا کے ٹھپ ہو گیا، لیکن اب ہم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ ہم نے سودی معیشت میں ہی گزارا کرنا، ہم اپنے حصے کا کردار کیوں نہیں ادا کرتے، اللہ کی حدود کے نفاذ کی دعوت کیوں نہیں دیتے، لوگوں کا ذہن کیوں نہیں بناتے کہ اللہ رب العزت کی تعلیمات وحشیانہ ہیں۔ ایک مسلمان ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اگر مسلمان ایسا سوچ بھی لے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات پہ یقین کرنا ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہیں وہ بالکل ہمارے لیے فٹ ہیں، اس کائنات کا امن ہر حوالے سے انہی احکامات کو لاگو کرنے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری عدالتیں انگریزی قوانین ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں پڑتی ہیں، نسلوں کی نسلیں گزر جاتی ہیں، کسی کو ناحق سزا ہو جاتی ہے، ساری زندگی جیل میں رہ کر 30 سال 35 سال 40 سال وہ باعزت بری ہو جاتا ہے، باعزت بری ہو گیا کہ اس نے جرم کیا ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا جو قاتل ہے وہ دندناتا پھرتا ہے، سینکڑوں قتل کر کے اس ملک میں لوگ دندناتے پھر رہے ہیں۔ ہمارا قانون ایسا ناقص ہے جو ہم نے مغرب سے یورپ سے لیا ہے، ایسا ناقص قانون ہے کہ نہ تو صحیح تفتیش ہو پاتی ہے، نہ اس پر صحیح کیس چل پاتا ہے، اور نہ اس کو صحیح سزا ہو پاتی۔
اگر اللہ رب العزت کی حدود کو نافذ کر دیا جائے تو اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، اگر ایک شخص کو چوک میں کھڑا کر کے، سرگودا میں قتل ہوا نا، سرگودا کے چوک میں کھڑا کر کے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی گردن اتاری جائے، کس کی جرت ہے؟ کون جرت کرے گا دوبارہ کہ میں لوگوں کو قتل کروں؟ کس کی جرت ہوگی؟ اور کس کو یہ امید ہوگی کہ میں قتل کر کے بعد میں پھر دندناتا پھروں گا، میں پیسے کے زور پہ، میں سفارش کے زور پہ بچ جاؤں گا؟ اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں اس معاشرے کی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اور اللہ کی حدود کو چھوڑ کر جتنے مرضی قوانین آپ بنا لیں، آپ اس معاشرے میں امن نہیں لا سکتے۔ قتل کر دیا جائے گا ایک شخص کو، پورے علاقے کے لیے عبرت بن جائے۔ اور آج تو میڈیا کا دور ہے، ایک بندے کو یہاں قتل کر دیا، اس کی ویڈیو بن گئی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی، آپ کے پورے ملک میں پھیل جائے گی کہ یہ قانون ہے، اللہ کا قانون نافذ ہو گیا ہے، قتل کرو گے تو قتل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کا کوئی عضو کاٹ دو گے، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، کاٹا جائے گا۔ اس کا ہاتھ توڑا ہے تو اس کا ہاتھ بھی توڑا جائے گا، اس کا دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے گا، دانت بھی توڑا جائے گا۔ اور یہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا۔ اب بدلے میں کیا ہے کہ وہ دو آپشنز تو دی ہیں شریعت نے، جس پر ظلم ہوا ہے، دانت ٹوٹا ہے، وہ دیت بھی لے سکتا ہے، اس کو معاف کر دے، دانت توڑنا اس کو معاف کر دے، لیکن اس سے اونٹوں کی صورت میں دیت لے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا، وہ کہتا کہ نہیں، میں نے اپنے دانت کے بدلے میں اس کا دانت ہی توڑوانا ہے، تو دانت توڑا جائے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جن کی وہ رشتہ دار خاتون تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی حدوں کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، جاؤ کوشش کر لو، اس عورت کو راضی کر لو اور اونٹ دے کر، دیت دے کر اپنی عورت کا دانت بچا لو، اور اگر وہ معاف نہیں کرتے ہیں پھر اللہ کی شریعت میں معافی نہیں ہے، بس دانت توڑا جائے گا۔ دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان۔ اب دیکھیں اللہ کی حدود کو نافذ کرو، بتاؤ کسی کو کوئی زخمی کرنے کی جرت کرے گا؟ نہیں۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں فحاشی اور یعنی بدکاری، آپ آئے روز واقعات پڑھتے ہیں، کوئی جگہ محفوظ نہیں، یونیورسٹیوں سے لے کر، کالجوں سے لے کر، سکولوں سے لے کر مسجدوں تک۔ وجہ کیا ہے؟ جب آپ دروازہ کھول دیں گے، دعوت دیں گے کہ آپ کر سکتے ہو، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کیا ہوگا؟ کسی نے کر لیا، کسی ٹیچر نے، پروفیسر نے، کسی استاد نے، کسی مولوی نے، کیا ہوگا؟ جیل میں رہے گا چند سال، بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ شادی شدہ ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کو زنا کی سزا کے طور پر رجم کر دیا جائے، دیکھیں کون جرت کرتا ہے اس معاشرے میں کہ وہ دوبارہ ایسی بدکاری کی طرف جائے گا؟ جان سے جائے گا اور عبرت بن جائے گا پورے معاشرے کے۔ اسی طرح مال کی حفاظت کے طور پر چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کون زیادہ معزز ہے فاطمہ بنت محمد سے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹے۔ کوئی جبہ و دستار نہیں دیکھا جائے گا، کسی کا عہدہ مرتبہ نہیں دیکھا جائے گا، کسی کا کارنامہ بھی نہیں دیکھا، اس کے کارنامے اس کے ساتھ، اس کی نیکیاں اس کے ساتھ، اللہ کی حد کو پامال کیا ہے، اللہ کی حد لگ کے رہے گی۔ کون زیادہ معزز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے؟ آپ کی بیٹی سے بھی زیادہ کوئی معزز ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ آج اللہ کی حدود کو اگر نافذ کر دیا جائے تو اس معاشرے میں امن آ سکتا ہے، آپ کی جان بھی محفوظ ہو سکتی ہے، آپ کا مال بھی، آپ کی عزت بھی، ہر چیز محفوظ ہو سکتی ہے، فرد کی عزت بھی اور معاشرے کی عزت بھی۔ معاشرے کی عزت کیا ہے؟ ایک عورت کہتی ہے کہ میں راضی ہوں بدکاری کرنے پر، خاندان کی عزت پامال ہوئی ہے نا، معاشرے کی۔ اسلام نے اس کی سزا بھی یہی بتائی ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے
شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا، اس کو کوڑے مار کر اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ یہ سزا ہے اللہ رب العزت نے جو مقرر کی۔ اسی طرح ہم جنس پرستی جو ہے اس کی سزا موت ہے اسلام میں۔ اقتلوا الفاعل والمفعول به، کرنے والے کو بھی کروانے والے کو بھی قتل کر دیا جائے گا اگر دونوں راضی ہیں تو۔ اگر کسی پر جبر ہو رہا ہے وہ تو مجبور ہے، کرنے والے کو پھر کیا جائے گا، جس کے ساتھ کیا گیا جبرن اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دونوں راضی ہیں تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا، چاہے جو بھی ہو، اس کا جو بھی سٹیٹس ہے، اس نے جتنی بھی اسلام کی خدمت کی ہے، اس نے جتنے بھی خطبے دیے ہیں، جتنی بھی کتابیں پڑھائی ہیں اس نے، جتنے بھی لیکچر دیے ہیں اس نے، جتنے بھی اسٹوڈنٹ اس نے تیار کیے، اس کا یونیورسٹی میں کوئی عہدہ ہے یا کالج میں ہے یا سکول میں ہے یا مدرسے میں یا مسجد میں ہے، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسلام کی نظر میں حد پامال کرنے پر سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سزا دی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ مختلف طریقے علماء نے بتائے ہیں، دیوار گرا کر قتل کر دو، گردن اتار دو، زندہ رہنے کا حق نہیں ایسے بدبخت شخص کو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، منافقت چلتی ہے، ایک طرف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں جی یہ جرائم ہو رہے، دوسری طرف ہم جس پرستی کو اور زنا بالرضا کو فروغ دینے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں، NGOs کام کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر عالمی پریشر آ رہا ہے کہ آپ نے یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں، جو راضی ہیں کرنے پر ان کو آپ کیوں کہتے ہو؟ ان کو کرنے دو، یہ فحاشی اور یعنی بدکاری معاشرے میں آنے دو۔ جب راضی ہو کر دو کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی جرأت بڑھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، پھر لوگ زبردستی بھی کریں گے۔ جب ان کو آپ لالچ لگا دیں گے، ان کو بھوک لگا دیں گے اس چیز کی، پھر وہ جب بھی ان کو بھوک لگے گی پھر وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ اس لیے اگر اس معاشرے میں امن لانا ہے تو اللہ کی حدوں کو نافذ کرو۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں سارے ہی قابل مذمت ہیں، کہیں پر بھی واقع ہوں، اور ان واقعات کی روک تھام کا ایک ہی اس کا حل ہے اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی حدوں کو نافذ کر دیا۔ اور یہ آج بڑی ذمہ داری ہے ممبر و محراب پر بھی، دیندار طبقے پر، اسلام پسند طبقے پر، کہ اپنی آواز کو اٹھائے، لوگوں کا ذہن بنائے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی بھی، ان کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، ان کی عزت کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جانوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مال کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی حدوں کو نافذ کر دیا جائے، پھر دیکھیں معاشرے میں امن کیسے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔